مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں اس ویڈیو میں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی توسیع کب اور کیسے کن مراحل میں ہوئی۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی سعودی جنرل پریزیڈنسی کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کے ابتداء میں سائز 1050 مربع میٹر تھا۔ ہجرت کے 7 سال بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو و توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی دور اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی ہے۔ مدینہ میں مسلم آبادی میں اضافے کے باوجود مختلف جہتوں سے اس کی توسیع کے دوران اس کی حقیقی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مسجد کے رتبے کا لحاظ رکھا گیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شامل ہے جس کے مطابق اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان صرف 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لیے طویل سفر کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ چنانچہ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر دریو کے مطابق حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر مسجد اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کی توسیع شام تک پہنچ جائے۔ مسجد اپنی اصلی سائز کے مقابلے میں اس وقت 100 گنا زیادہ بڑی ہے اور پرانے مدینہ شہر کے تقریباً تمام حصوں پر محیط ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد واجد اختر نے اپنی کتاب مسجد نبوی کے بارے میں وہ 9 چیزیں جو آپ نہیں جانتے میں کہا ہے کہ مسجد کی بیرونی حد آج جنت البقیع سے جڑی ہے، مگر پہلے جنت البقیع قدیم مدینہ کی حدود سے باہر ہوتا تھا۔ اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد آج قدیم مدینہ کے مکمل علاقے پر محیط ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع رش کی وجہ سے دوسرے خلیفہ کے دور میں سن 638 میں کی گئی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا، تاہم اس جانب جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے مکانات تھے کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان نے سن 650 میں صحابہ سے مشاورت کے بعد مسجد کو اپ گریڈ کیا۔ انہوں نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنوائیں، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ سن 707 میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید ابن العبد المالک کے احکام پر مسجد کا احاطہ بڑھا کر اسے 6440 مربع میٹر تک لے گئے۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور 1 محراب بنوائی۔ داخلی ستونوں کو سنگ مرمر اور سونے کے کام سے سجایا گیا اور ان کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے 161 اور 165 ہجری میں مسجد میں کام کروایا۔ اس کے بعد اس کا رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں 24 دروازے لگائے گئے۔ سن 1257 میں جب مسجد کو آگ لگ گئی تھی تو خلیفہ المعتصم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے وہ یہ کام نہ کروا سکے۔ مملوک دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی، جنہوں نے 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پیتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھایا۔ تانبے کا بنا نیا ہلال نصب کروایا۔ اس سے قبل مملوک دور میں مینار اور گنبد پر ہلال لگانا شروع کیا گیا تھا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا تھا، جو کہ آج بھی اس کا رنگ ہے۔ سلطان عبد الماجد نے اس وقت مسجد کی توسیع کروائی جب 1277 ہجری میں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھی۔ اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 10303 مربع میٹر ہو گیا۔ خبر رساں ادارے الجزیرہ کے مطابق 5 نئے دروازے شامل کیے گئے اور دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 11 میٹر کر دی گئی۔ 170 چھوٹے گنبد لگائے گئے اور 600 تیل کے لیمپ بھی شامل کیے گئے۔ تاریخ دان سلطان الغالب الکویتی کے مطابق 1909 میں مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں وہ پہلا مقام تھا جہاں بجلی لگائی گئی۔
सऊदी दौर में आए तो शाह अब्दुल अजीज अल सऊद ने 1950 में मस्जिद का अहाता बढ़ाकर 16,327 मुरब्बा मीटर तक ले गए, जिसमें 706 सतून और 170 गुंबद थे। तर्जुमान अल हताब के मुताबिक इसी दौर में मस्जिद में बिजली की रसद एक खुसूसी स्टेशन से आने लगी और लैंपों की तादाद 2,427 हो गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक 1973 में शाह फैसल ने मस्जिद के मगरिब में 35,000 मुरब्बा मीटर को मस्जिद के लिए मुख्तस कर दिया। इस सारे हिस्से में पंखे और स्पीकर नस्ब किए गए और छतरियां भी लगाई गईं। सन 1398 हिजरी में शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज की तोसी के बाद शाह फहद ने 1405 से 1414 हिजरी के दौरान एक और तोसी मंसूबा शुरू किया। दाखिली गुजरगाहें वसी की गईं जबकि बरकी सीढ़ियां बनाई गईं, जिसके बाद हरम के दरवाज़ों और दाखिली गुजरगाहों की कुल तादाद 85 हो गई। खूबसूरत तज़ीन व आराइश वाले गुंबद, 4 मीनार और 13 दरवाजे इसके अलावा थे। सबसे बड़ा तोसी मंसूबा शाह अब्दुल्ला ने 2012 में शुरू किया। मंसूबे की तकमील के बाद 20 लाख इबादत गुजार यहाँ समा सके। ये इमारत 6,14,800 मुरब्बा मीटर रकबे पर होगी और मस्जिद और सहनों का कुल रकबा 10,20,500 मुरब्बा मीटर होगा। इन्होंने मजीद बताया कि इसके बाद मस्जिद में 10 लाख जबकि सहन में 8 लाख इबादत गुजार समा सकेंगे। अल हतब का कहना था कि शाह अब्दुल्ला ने मस्जिद के सहनों और अहातों के सतूनों पर 250 छतरियों की तनसीब का भी हुक्म दिया था कि 1,43,000 मुरब्बा मीटर जगह पर साया फराहम किया जा सके। खुदकार छतरियां 2 मुख्तलिफ ऊंचाइयों की थीं ताकि वो एक दूसरे के ऊपर छा सकें और इबादत गुजारों तक धूप या बारिश को पहुंचने से रोक सकें। रोजनामा अक्काज़ ने अब्दुल वाहिद अल हतब के हवाले से कहा था कि मौजूदा तोसी मंसूबे में मशरकी और मगरबी जानिब 12.5 हेक्टर रकबे पर मौजूद तामीरात को हटा दिया जाएगा। इन्होंने मजीद बताया कि जब शाह सलमान ने शाह अब्दुल्ला के बाद तख्त संभाला तो इन्होंने तोसी मंसूबे और दीगर काम दोबारा शुरू करने पर जोर दिया ताकि हरमैन शरीफैन को बेहतर बनाया जा सके और यहाँ तमाम सहूलियात फराहम की जा सकें ताकि ज़ायरीन आसानी से हज व उम्रा कर सकें। तवक्को है कि तोसी मंसूबे के दूसरे और तीसरे मरहले के अख्तिताम पर 10 लाख से भी ज़ायद इबादत गुजारों के लिए जगह बन जाएगी, जबकि पहली तोसी 8 लाख इबादत गुजारों के लिए जगह बनेगी। इनका कहना था कि मजमूई तौर पर पूरा तोसी मंसूबा 2040 तक 12 लाख मजीद इबादत गुजारों के लिए जगह पैदा करेगा।